خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پہ بھی خوب ستم ڈھائے گئے. ان کے جسم پر نشانات تھے جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر کے دور میں وہ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے تو وہ بتاتے تھے کہ یہ اصل میں میرے جسم پر کوئلے رکھے جاتے تھے، وہ میرے کچ لہو سے جب بجھ جاتے تھے اور وہاں پہ گڑا بن جاتا تھا، یہ وہ نشان ہے. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا، اب میں اندر سے جائزہ لوں نا کہ کیا واقعی ایسا ہے. نہ میری برادری، نہ رشتہ دار، نہ یہ جتنا معاشرے کے اندر جو کچھ ہم نے بت بنائے ہوئے ہیں. تو عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے سوا کائنات میں سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے، اپنی جان. تو فرمایا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. پھر ان کے اندر جو چمکی ہے روشنی، تو کہنے لگے کہ عمر کٹ سکتا ہے لیکن آپ کے لیے وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا، آپ کی محبت سب سے زیادہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارک جو ہے مکہ کی زندگی کے اندر جب قوت، طاقت، اقتدار نہیں ہے تو پھر کس انداز میں ہمارے لیے ایک سبق کی حیثیت رکھتا ہے؟ خوشی کے موقع پر جشن نہیں ہے، خوشی کے موقع پر شراب، بدماشیاں، یاشیاں، فاشیاں جو دنیا کے رواج ہیں وہ نہیں ہے. اور اسی طرح جب غمی آئے، صدمہ، نقصان، گھاٹا پڑے تو پھر اس وقت ماتم نہیں ہے، اس وقت صبر ہے اور اس وقت شکر ہے. یہ حضرت عائشہ کی صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا تھا. ایک ہی کلڑی جان سی، دشمن سارا جہان سی، پر بڑی میٹھی زبان سی، تائیوں سارے جگ اتے چھا گیا. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں. ناظرین اکرام، ناہد کے پلیٹ فارم سے ایک مرتبہ پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر صلاح الدین، اور آج ہم گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ علیہ السلام کی سنت، آپ علیہ السلام کا طریقہ کار. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن عبداللہ سے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ پایا ہے تو اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کن تکالیف کا، کن مصائب کا سامنا رہا، اور ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں ٹیکل کیا، معاملات کس طرح سے چلائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے شمائل اور خصوصیات کیا ہیں. آج اس مقدس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک تھنک ٹینک کی حیثیت رکھنے والے ایک معزز مکرم پروفیسر مزمل احسن شیخ صاحب حافظہ اللہ تعالی براجمان ہے. سر بہت شکریہ آپ کی آمد کا، آپ کی تشریف آوری کا. اشکر، جزاک اللہ. اور اسی طرح ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے معزز مکرم مہمان استاذ ہیں، ماہر تعلیم ہیں، ریسرچر ہیں، مولانا محمد نعمان فاروقی صاحب حافظہ اللہ تعالی. سر آپ کی آمد کا بہت شکریہ اور وقت دینے کے لیے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اچھا پروفیسر صاحب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کی دھڑکن، ہمارے لیے ایمان کا معیار، اور ان کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے حوالے سے آپ کا جو جی میں آئے وہ کچھ ارشاد فرمائیے گا. ہمارے جی میں کیا آنا ہے، ہم نے تو وہی عرض کرنا ہے جو اللہ نے فرمایا ہے. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لام یقیناً، قد یقیناً، انتہائی یقینی بات ہے، قسم ہے. اللہ اپنے حوالے سے فرماتے ہیں تھا، ہے اور ہوگا قیامت تک کے لیے اسوہ حسنہ تمہارے لیے، لکم، جس دور میں بھی مخاطب ہیں جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اسوہ حسنہ، بہترین آئیڈل ماڈل رول ہوں گے. اور اسوہ حسنہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ زندگی کے ہر شعبے کے، ہر فرد کے لیے، ہر مقام کے لیے، آنے والے ہر دور کے اندر، کیونکہ آپ کو اللہ نے ختم المرسلین کا، امام الانبیاء کا تاج پہنایا اور خیر امت کا تاج اس امت کو نصیب فرمایا. اور وہ اس لیے کہ اس رول ماڈل کو اختیار کر کے عرب کے اجڑ، جاہل، اڑب وہ کائنات کے امام بنے، اس لیے کہ آپ کو اللہ نے اسلامی فلاحی ریاست کا سربراہ بنایا نبوت کا تاج پہنانے کے بعد. تو آپ نے پھر ہر فرد کی ضروریات کے مطابق اللہ کی طرف سے، اور سیرت کی کتاب میں ہمارے پاس موجود ہیں، بلکہ سب سے زبردست سیرت کی کتاب
قرآن مجید ہے، اس لیے کہ جب ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو ہماری امی سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق کہ کان خلقہ القرآن، جو قرآن ہے وہ چلتا پھرتا ماڈل آپ کی ذات اقدس وہی کچھ کر کے دکھایا، اور اگر قرآن کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم اس پر عمل پیرا پورے کا پورا رول ماڈل آپ کی ذات اقدس کو دیکھتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی علامہ اقبال نور اللہ مرکز کے مطابق حکیم الامت کہ ہماری ترقی آگے بڑھنے میں نہیں ہے، پیچھے ہٹنے میں، یہاں تک کہ ہم 14.5 صدی پیچھے سیدنا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی گود میں جا بیٹھے ہیں اور اس اسوہ حسنہ کو اپنے لیے رول ماڈل بنا لیں۔ چاہے میں فقیر ہوں یا سید ہوں یا امیر ہوں، قیدی ہوں، طبیب ہوں، بادشاہ ہوں، جس بھی مقام پر ہوں، آپ نے وہ تمام اعمال اور ان ادوار سے گزر کے ہمارے لیے وہ نمونہ پیش فرما دیا۔ تو اس لیے آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کے دنیا سے رخصت تک، وفات اقدس تک بھی اور پیدائش تک بھی، جس کے بارے میں جناب احمد رضا خان بریلوی نے فتاوی رضویہ کی 26ویں جلد کے اندر آمد لکھی ہے 8 ربیع الاول کو، ٹھیک ہے، اور وفات لکھی ہے 12 ربیع الاول کو۔ صحیح۔ 16 کیلنڈر دنیا کے ان کے مطابق جب آپ کا الربیع فی الربیع الربیع، بہار میں بہار پر بہار آئی، جب ذات اقدس تشریف لائے تو 2 9 16 23 30 بنتے ہیں، لیکن وہ سوموار کا دن 9 ربیع الاول کو 16 کیلنڈروں کے مطابق ہے۔ صحیح۔ تو آپ نے اپنی زندگی میں کہ میں دنیا میں سوموار کو اور نبوت کا تاج بھی سوموار کو ملا، تو شکرانے کے طور پر روزہ رکھتا ہوں تاکہ وقت آئے تو اس وقت بھی روزے کی حالت میں صوم کے ساتھ اللہ کے ساتھ میری ملاقات ہو۔ تو وہ ذات اقدس جو سرور رسول اللہ ہے، اور یہ فرمایا کہ ہم نے اس لیے بھیجا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، تمہاری جانوں میں سے ہی تمہارے لیے رول ماڈل بنا کے تو انہوں نے آپ کو کتاب کی تعلیم دی، اور کتاب اقدس ختم الکتب والصحائف قرآن مجید ہے، جو ہمارے لیے قیامت کے دن شفیع الصحابہ ہی وہ بھی شفاعت کرے گا۔ تو وہ اللہ نے عطا فرمایا، آپ نے اس کے ساتھ تعلیم دی، پھر آپ نے تزکیہ فرمایا، اور پھر وہ اندر سارا کچھ، تو وہ رول ماڈل ایسے بنے کہ پھر کائنات کے لیے راہبر رہنما بنے۔ اس ہندوستان کے اندر 35 کے الیکشن ہوئے تو ظاہر ہے کہ کانگریس تھی، اس نے جیت گئی، تو گاندھی جو ان کے لیڈر ہیں انہوں نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم نے کس طرح حکومت کرنی ہے۔ ظاہر ہے کہ اپنا کوئی لیڈر بتاتا، الفضل ما شہدت پہلا اداؤ، تو اس نے کہا کہ تم سیدنا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، تربیت یافتہ امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رول ماڈل بنا، لو کان آبادی نبی لکان عمر۔ تو یہ وہ تربیت ہے کہ جو اونٹنی چراتا تھا، مار کھاتا تھا، وہ ایک دن پھر امت کا جانشین ہونے کے لحاظ سے رکھوالا بنا، اور وہ کس طرح انہوں نے آج کے ہمارے حاکموں کے لیے، پوری دنیا کے رہنماؤں اور لیڈروں کے لیے، سیاستدانوں کے لیے وہ بہترین نمونہ ہے کہ جن کی تربیت جناب محمد رسول سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جزائے خیر دے، اجمالی خاکہ آپ نے بیان کیا ہے۔ اچھا فاروقی صاحب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارک جو ہے مکہ کی زندگی کے اندر جب قوت، طاقت، اقتدار نہیں ہے تو پھر کس انداز میں ہمارے لیے ایک سبق کی حیثیت رکھتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں وہ تمام پہلو رکھے گئے جس کی ہر فرد کو قیامت تک کے لیے ضرورت تھی۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے، ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ممالک میں مسلمان مدنی زندگی کے مشابہ ہیں، اور کئی ممالک میں مسلمان مکی زندگی کے مشابہ ہیں۔ اسی طرح کئی علاقوں میں ایسا ہے، کئی علاقوں میں ویسا ہے۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو ہم کہتے ہیں کہ آخر تک کے لیے، قیامت تک کے لیے
تمام لوگوں کے لیے اور تمام طبقات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی نمونہ ہے۔ اچھا، اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہم دیگر کسی نبی اور اللہ تعالیٰ کے کسی رسول کے شان کم کر رہے ہیں، بلکہ ہے ہی ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا محدود وقت کے لیے اور محدود علاقے کے لیے۔ بالکل صحیح۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا قیامت تک کے لیے، تو ظاہر ہے وہ سارے اوصاف، وہ ساری رہنمائیاں، وہ ساری تعلیمات آپ کی ذات اقدس میں جمع کر دی گئیں، تاکہ کوئی بھی رہنمائی لینا چاہے تو وہ یہ نہ کہے کہ میرے پاس کوئی نمونہ نہیں ہے، کوئی اسوہ نہیں ہے۔ تو جب ہم یہ چیز مانتے ہیں، اور اس کا تعلق ختم نبوت سے بھی بہت گہرا ہے، جی، یعنی جو شخص یہ سمجھتا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور رہبر، کسی اور تعلیم، کسی اور تھاٹ اور کسی اور فلسفے کی ضرورت ہے، تو وہ آج تک ختم نبوت کا مطلب نہیں سمجھ سکا۔ ختم نبوت کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کے بعد کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بالکل، یعنی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا بندہ یہ سوچے کہ کون ہو سکتا ہے، ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو جب ضرورت ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذات میں وہ تمام اوصاف جمع ہے جس کی قیامت تک کے لیے ضرورت تھی۔ بالکل صحیح۔ جہاں تک تعلق ہے مکی زندگی کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار وہ ایسا نمایاں کہ دشمن ہیں اور وہ ظلم ڈھا رہے ہیں، ستم ڈھا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقابلے میں دیکھیے کیسے تربیت کرتے ہیں صحابہ کرام کی۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ ان پہ بھی خوب ستم ڈھائے گئے۔ ان کے جسم پر نشانات تھے جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر کے دور میں وہ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے، تو وہ بتاتے تھے کہ یہ اصل میں میرے جسم پر کوئلے رکھے جاتے تھے، وہ میرے کچ لہو سے جب بجھ جاتے تھے اور وہاں پہ گڑا بن جاتا تھا، یہ وہ نشان ہے۔ اس ستم کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوتے ہیں۔ انہوں نے آ کے یہ نہیں عرض کی کہ میری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، میری کوئی بات نہیں سنی جا رہی، صرف یہ کہا کہ آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اچھا، اس میں نا ایک بڑی لطافت ہے۔ وہ جب یہ روایت بیان ہوئی ہے نا، صحیح بخاری کی روایت، تو وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے صحن میں بیٹھے تھے، اور آپ کے نیچے جو تکیہ تھا نا، وہ آپ نے اپنی چادر مبارک کو فولڈ کر کے بنایا ہوا تھا۔ اب یہ وہ چیز ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس سیرت مبارکہ کو اس قدر لطافت کے ساتھ بیان کیا گیا، آج اس کو ماننے والے اس کو پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ بالکل، یعنی اس کی لطافتیں، اس کی باریکیاں دیکھیں نا۔ اب اس کا اس حدیث کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے کہ جی ہم جب آئے تو آپ کے نیچے جو تکیہ تھا وہ آپ کی چادر مبارک فولڈ کی ہوئی تھی۔ میں کہتا ہوں کہ یہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی باہمی محبت، پیار اور جو شفقت تھی، اس کا ایک ایسا مظہر ہے کہ جو آج کیمرے کی آنکھ بھی محفوظ نہیں کر سکتی۔ اس وقت کیمرے نہیں تھے، لیکن صحابہ کرام نے ایسی لطافت کے ساتھ آپ کی سیرت کو محفوظ کیا۔ یہ تو خیر ایک ضمنی بات تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو آرا رکھ کے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، اور تم سے جو پہلے لوگ تھے بعض اوقات ایسے بھی ہوتا کہ لوہے کی کنگیاں ان پہ ایسے پھیری جاتی کہ ان کی ہڈی نظر آنے لگتی، یعنی گوشت اور پٹھے وہ سب اتر جاتے۔ تو یہ چیز بھی ان کو ان کے دین سے نہ روک سکی۔ تم جلدی کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ واللہ لا یتمن ھذا الامر، اللہ تعالیٰ اس معاملے کو ضرور پورا کرے گا، یہاں تک کہ صنعاء سے حضرہ موت تک ایک عورت چل کے جائے گی اور اس کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، تربیت۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ سے اس موقع پہ دعا کرنا کوئی ایسی بات تو نہیں تھی جو ناجائز ہو کہ اللہ سے دعا کی جائے، لیکن دیکھیے بات یہ ہوتی ہے، آج یہ ان ناظرین کے لیے بھی بڑی اہم بات ہے، لوگ اللہ کو پکارتے ہیں، ٹھیک ہے، دعائیں کرتے ہیں، وظیفے کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی ہماری سنی نہیں جا رہی۔ دراصل یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس موقع پہ دعا کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس ڈیوریشن کا، اس دورانیے کا جو طوالت تھی، یا جب تک اس نے چلنا تھا وہ چلتا رہتا،
تو ان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے اور ابھی تک وہ پوری نہیں ہو رہی، اثر نہیں آیا۔ تو یہ وہ نتائج ہیں جو ہمیں سمجھنے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتایا کہ تم ہمت باندھو، تمہارے اندر صبر اور استقامت کا وہ جذبہ ہونا چاہیے کہ پہاڑوں کا تم مقابلہ کر سکو۔ تو یہ وہ انداز تربیت تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے، اصبروا علی یاسر انا موعدکم الجنہ، کہ آل یاسر تم صبر کرو، تمہارا جو انجام ہے، تمہارا جو ٹھکانہ ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا وہ جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جس کو یہ نظر آ رہا ہو کہ میں یہ تکلیف برداشت کر کے آخرت میں جنت لے لوں گا تو یہ کوئی مہنگا سودا نہیں۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ تو یہ وہ تربیت کے کچھ پہلو ہیں جو نبی بہت کریم صلی اللہ علیہ خوبصورت انداز وسلم میں آپ نے نشاندہی کی ہے۔ اچھا پروفیسر صاحب، ماشاء اللہ فاروقی صاحب نے بڑے اچھے انداز میں دعا کی طرف بھی توجہ دلائی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت اور اطاعت کے تقاضے ہیں اور دعا کی جو افادیت اور قبولیت ہے اس پہ ذرا گفتگو فرمائیں۔ دعا کے حوالے سے آپ نے پیغام دیا، اور دعا سلاح المومن، مومن کا اسلحہ ہے۔ جی، جب یہ مکہ مکرمہ میں اپنوں نے یہ سب کچھ کیا تو سمجھا کہ ان سے بچ کے کہیں سے کوئی اللہ کا فضل شامل ہو جائے، کوئی سردار اور باہر سے، تو طائف تشریف لے گئے۔ وہاں جا کے جو آپ کے ساتھ ہوا، اگر سیرت کی کتابوں میں پڑھیں تو بڑا حوصلہ چاہیے، کلیجہ پھٹتا ہے، اور فرشتہ آ کے کہتا ہے کہ مجھے کہا گیا ہے آپ فرمائیں، تو انہوں نے پتھر مارے، میں پہاڑ مار دوں ان کے اوپر۔ صحیح۔ تو آپ نے دعا کی ہے، بد دعا نہیں کی ہے، بالکل ٹھیک۔ رحمت للعالمین کا تقاضا تھا۔ اور بدر کے میدان میں 313 کو لے جا کے انہی رشتہ داروں کے سامنے کھڑا کیا ہے، تو وہاں بھی دعا ہی کی ہے۔ وہ دعا رحمت للعالمین کا مظہر، اور یہ دعا بھی رحمت للعالمین کا ہی مظہر ہے۔ طائف کے میدان میں خون دے کے کیا دین کو گل رنگ، وہ بدر کے میدان میں مصروف دعا ہے۔ تو یہ بات سن کے آپ نے طائف میں فرمایا کہ میں ختم کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، یا اللہ یہ میرا مقام نہیں پہچانتے، اللہ اہد قومی انہم لا یعلمون، میری قوم کو ہدایت دے دے، ختم ہو جائیں گے تو مجھے کیا فائدہ ہے۔ اور آج وہ طائف ہمارا مری کیا ہوگا، اس سے بھی زیادہ اس کا شان ہے۔ تو وہ دعا پھر ایک وقت لایا کہ ابن عبد یالیل آیا، اور آ کے تو ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیعت کرنے لگا، کہنے لگا سب کچھ کریں گے، نماز نہیں ادا کریں گے۔ آج امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مناتا، دن کے لحاظ سے، اور وہ دن بھی نہیں ہے، ڈیٹ کے لحاظ سے، اور وہ ڈیٹ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے جب اس نے یہ بات کی تو ہاتھ ایسے کھینچ لیا جیسے کرنٹ لگتا ہے، تو فرمایا کہ وہ دین ہی نہیں ہے جس میں نماز نہیں ہے۔ اللہ، اور وہ آپ کا جو فرمان اقدس ہے کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ آج ہم آپ سے دیکھ کے، علماء ہماری آنکھوں کا نور ہیں، سروں کا تاج ہیں، آپ سب کی جو بھی اکابرین گئے ہیں موجود ہیں، اللہ زندگیوں میں علم عمل اخلاص میں برکت عطا فرمائے۔ تو یہ وہی سارا کچھ ہے جو چل رہا ہے، اسی کو اختیار۔ وہاں دعا کا یہ انداز ہے، اور بدر کے میدان میں کہ اگر یہ ختم ہو گئے جو میں تیار کر کے لایا ہوں، یہ نہیں ہے کہ شہید ہو جائیں سارے، تمنا بھی کی ہے، لیکن فرمایا کہ پھر نام تیرا لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو مدد فرمائی ہے اللہ نے۔ آج ہم بیٹھے دعائیں کرتے ہیں، دعا کے اندر بھی رزق حلال طیب مبارک نہیں ہے، اور آپ کے اسوہ حسنہ کے اندر ہمارے سامنے یہ چیز موجود ہے۔ صحابی نے جب پوچھا ہے سعد رضی اللہ تعالیٰ مستجاب الدعوات بن جاؤں، میں دو باتیں ہیں، ایک صدق مقال، سچ بولنا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا عقل حلال، الف کے ساتھ، حلال روزی۔ سچ نہیں بولتا تو روزی بھی حلال نہیں۔ اور دعا کے دو پر ہیں، ایک صدق مقال، دوسرا عقل حلال۔ مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ دعا منگیاں جی قبول نہیں ہوئی، پہلے بدر کے میدان کی طرح تیار کر کے لا تو صحیح، پہلے وہ رزق حلال طیب کر تو صحیح، تو وہاں پر پھر اللہ پاک کی مدد شامل حال ہوئی ہے۔ یعنی ہم صرف عملی کام کیے بغیر، عملی نمونہ اختیار کیے بغیر کریں گے تو بات نہیں بنتی ہے۔ تو وہ جو کیفیت تھی اس کے بارے میں ایمان کا جو تقاضا ہے وہ ہے حب،
اور والذین آمنوا اشد حبا للہ، خالق مالک رازق اللہ وحدہ لا شریک، تو اس کے ساتھ مومنوں کو شدید ترین محبت ہوتی ہے۔ اور اس زمین کے اوپر اگر محبت ہے تو وہ سرور رسولنا ختم المرسلین شافع الجزا شفیع المذنبین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی ووالدی والناس اجمعین، اور انہوں نے ثابت بھی کر دیا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا، اب میں اندر سے جائزہ لوں نا کہ کیا واقعی ایسا ہے، نہ میری برادری، نہ رشتہ دار، نہ یہ جتنا معاشرے کے اندر جو کچھ ہم نے بت بنائے ہوئے ہیں، تو عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے سوا کائنات میں سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے اپنی جان۔ تو فرمایا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، النبی اولا۔ تو پھر ان کے اندر جو چمکی ہے روشنی، تو کہنے لگے کہ عمر کٹ سکتا ہے لیکن آپ کے لیے وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا، آپ کی محبت سب سے زیادہ ہے۔ تو اصل حب یہ ہے کہ ان المحب لمن یحب مطیع، کہ وہ اس کی اطاعت کرتا ہے، اور آپ کی اطاعت اللہ کے فرمان اقدس کے مطابق من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور الرسول کی اطاعت کرو، دونوں علیحدہ علیحدہ دیے ہوئے ہیں۔ اللہ کو عبادت سے راضی کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتباع سے راضی کرنا ہے۔ ولا تبطلوا اعمالکم، عملوں کو باطل نہ کرو۔ تو جب ہم کوئی خوشی منائیں، خوشی کا وقت آئے، اسلام کے اندر دو باتیں ہیں جی۔ خوشی کے موقع پر جشن نہیں ہے، خوشی کے موقع پر شراب، بدماشیاں، یاشیاں، فاشیاں جو دنیا کے رواج ہیں وہ نہیں ہے، اور اسی طرح جب غمی آئے، صدمہ، نقصان، گھاٹا پڑے، تو پھر اس وقت ماتم نہیں ہے، اس وقت صبر ہے اور اس وقت شکر ہے۔ اور ایمان کے دو ٹکڑے ہیں، الایمان و نصفان، النصف صبر النصف شکر۔ آج ہم دونوں ہی سبق بھول گئے، اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ خوار ہیں، ذلیل ہیں، اور کیا کچھ ہے، حالانکہ کائنات کی کمان مومنوں کے ہاتھ میں اللہ نے دی تھی، اور وعدہ یہ کیا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو یقیناً تم اعلیٰ ہوگے، سر بلند ہوگے۔ تو یہ اسوہ حسنہ ہے کہ جو پھر ممولوں کو بازوں سے اور شہبازوں سے لڑا دیتا ہے، اس لیے کہ جو ایمان کی لو روشن ہوتی شمع، تو پھر وہ کائنات ان کے، کبھی آپ نے دیکھا کہ لوگ کہیں کہ جی مچھر دے پارتے لڑتے پے نے؟ بالکل کیا اتنی عجیب بات ہے کہ دنیا جس کو مچھر کے پر جتنی وقت نہیں فرمایا کہ کافر کو گھونٹنا دیتا، تو یہ نظریں تو پھر آگے لگ گئی تھی، نہیں جب اللہ کا دیدار ہوگا اور جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا دیدار اور قرب جنت الفردوس میں نصیب ہوگا۔ اللہ ہمارے مقدر میں فرمائے۔ آمین آمین، جزاک اللہ خیر، بہت عمدہ انداز میں آپ نے اس کو کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا تھا جی، تو فرشتہ آیا اور اس سے کہا کہ میں ان کو پیس ڈالوں۔ جی، یہ جو بات ہے نا، یہ اصل میں ہے ایسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آ گئے، نیچے پہنچ گئے، یہ بلندی پہ ہے طائف، تو وہاں پہ فرشتہ ملا، تو وہاں پہ اس نے کہا کہ اگر آپ، اور پہاڑوں کا فرشتہ تھا، جی، کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان پہ لات بغت علیہم الاخشبین۔ اب یہ اخشبین دو پہاڑوں کے نام ہیں، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اور دیگر بہت سے محققین نے یہ لکھا ہے کہ یہ مکہ کے پہاڑ تھے۔ ٹھیک ہے، اللہ، یہ مکہ کے پہاڑ تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ستم جو ہے وہ طائف والوں نے ڈھایا اور پہاڑوں کا تذکرہ مکہ کے، اصل میں یہ ہے کہ وہ سبب بنے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کے رہنے والے تھے، آپ کا یہ وطن تھا، آباء و اجداد آپ کے یہاں کے تھے، تو انہوں نے کیوں یہ ستم کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علاقہ چھوڑ کے وہاں جانا پڑا؟ بالکل ٹھیک۔ تو یہ اصل میں پہاڑوں کا جو فرشتہ ہے نا، اس نے آ کے یہ کہا تھا، اور اخشبین یہ مکہ کے پہاڑ ہیں۔ صحیح۔ اور ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی بڑی پیاری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسے ہی تھا جیسے قرآن، چلتا پھرتا قرآن۔ اچھا، اس میں ہمارے لوگ نا عموماً یہ سمجھتے ہیں جیسے کسی کا لہجہ ذرا ترش ہو جائے تو کہتے ہیں دیکھیں اخلاق نبی تو ایسے نہیں تھا، حالانکہ آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بعض مواقع پہ یہ ایسی صورت سامنے لانی پڑی تاکہ لوگوں کو متنبہ کیا جائے۔ سیدنا عمر کا واقعہ وہ مشہور ہے کہ انہوں نے جب تورات کا صفحہ پڑھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چہرہ انور کی رنگت بدل رہی تھی، حضرت ابوبکر نے انہیں توجہ دلائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ نہیں دیکھ رہے، تو پھر آپ نے فرمایا تھا کہ
یہ تو صفحہ ہے نا. اگر لو کانا موسیٰ حیًّا، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کے آ جائیں تو تم ان کی اتباع کرو گے اور مجھے چھوڑ دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق نبی میں یہ چیز شامل ہے کہ جہاں پہ آپ کو اظہار غصہ یا ایسے کوئی اپنے جذبات کا اظہار کرنا پڑے تو آپ کریں. یہ اخلاق نبی، یہ بات شامل ہے اس کے اندر. بالکل ٹھیک ہے. اور اسی حدیث کی اگر دوسرے طرق ہم دیکھیں جس میں ہے کانا خلق القرآن، اس میں یہ ہے یرضا لرضاہ و یسخط لسخطہ، کہ قرآن مجید جہاں پہ وہ اس کی پسند ہوتی وہاں پہ آپ خوش ہوتے، اور جہاں پہ اس کی ایسی کوئی بات ہوتی جو اظہار برہمنگی کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا اظہار بھی کرتے تھے، اور آپ کی سیرت میں واقعات موجود ہیں. بہت شکریہ. تو اخلاق کا ہی من. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑا، مصائب معاملات ہجرت کے، پھر مدینہ میں تشریف آوری ہے. اب ایک بندہ اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ آیا ہے، اپنا آبائی وطن علاقہ بھی چھوڑا ہے، آپ کی جانثار بھی چھوڑا ہے. اب وہاں پہ بھی انہیں نہیں آرام سے بیٹھنے دیا جا رہا. تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جنگیں خود مسلط کی گئی تھیں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے سیرت کا، یہ پہلو میں چاہتا ہوں عوام کے سامنے آ جائے کہ کیا از خود اسلام نے یہ لغار کی ہے، یا ابتداءً آپ علیہ السلام پر جنگیں مسلط کی گئیں، اور آپ نے کتنے کافر مارے ہیں؟ ذرا میں چاہتا ہوں اس پہ گفتگو عموماً نہیں ہوتی ہے، لیکن کیا خوبصورت سچا موتی ہے سیرت کا، تو یہ سامنے آنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو جو بنیادی آیت ہے جس میں اجازت دی گئی جہاد کی، وہی بتا رہی ہے کہ یہ جنگیں مسلط کی گئی ہیں. کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ، کہ ان لوگوں کو اجازت دی جاتی ہے جن کے ساتھ لڑائی کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. یقاتلون مجہول کا صیغہ یہاں پہ بتایا گیا، مارا جا رہا ہے. جی جن کے ساتھ لڑائی کی جا رہی ہے تو ان کو اجازت دی جاتی ہے. آپ اگر اس سے پہلے ہجرت کے واقعات کو دیکھیں تو آپ یہ بتائیے کہ وہ لوگ صحابہ کرام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیوں نہیں کرنے دینا چاہتے تھے؟ جی دیکھیں نا، ایک لوگ ہیں جن پہ آپ ستم ڈھا رہے ہیں، چلیں وہ جانا چاہتے ہیں آپ جانے دیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ فرعون جو ہوتے ہیں وہ کبھی قرار سے نہیں بیٹھنے دیتے اپنے دشمنوں کو، جن کو دشمن سمجھتے ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بچ کے نکل رہے تھے نا، اور بنی اسرائیل کو لے کے نکل رہے تھے، اور رات کی جو ہے نا اندھیرے میں نکل رہے تھے. اب اس کو کیا ضرورت تھی کہ وہ ان کا تعاقب کرتا؟ یعنی وہ جا رہے تھے نا اس کا علاقہ چھوڑ کے جہاں پہ اس کی، ہاں جی. لیکن فرعون چاہے وہ عہد موسیٰ علیہ السلام کے ہوں، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ہوں، چاہے آج کے ہوں، ان سب کا ایک ہی نقطہ نظر ہے، ہمارا جو دشمن ہے جس کو ہم دشمن قرار دیتے ہیں وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں امن سے نہ رہے. تو یہی اس دور کے فرعونوں کی یہ سوچ تھی، اور وہ اسی لیے صحابہ کرام کو روکتے تھے، اور جو ستم ڈھایا وہ تو ایک بہت بڑی طویل کہانی ہے. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ہجرت اور اس کے نتیجے میں، یہ دیکھیں قربانیاں ہیں نا، تو ہجرت بھی ایک بہت بڑی قربانی ہے، اور اس سے بندہ مومن کا صحیح امتحان ہوتا ہے. آج کی دنیا ہجرت تو کیا، یعنی مسلمان جو ہیں اس کے بالکل برعکس چل رہے ہیں. وہ کیا ہجرت کیا ہوتی ہے؟ اپنے دین کے تحفظ کے لیے اپنا آبائی اور معلوم وطن کو چھوڑنا. اور آج کیا ہو رہا ہے، پوری امت مسلمہ کے نوجوان پیسے کے لیے، دولت کے لیے وہ اپنے اسلامی ممالک کو چھوڑ کے ان کے علاقوں میں جا رہے ہیں. بالکل یہ ایک فرق ضرور سامنے رکھنا چاہیے. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں کیں، اور دفاعی جنگیں تھیں غزوہ احزاب تک، یہ عموماً لوگ، بعض سیرت نگاروں نے بھی یہاں پہ کچھ جو ہے نا صحیح طرز عمل یا فکر کو پیش نہیں کیا، انہوں نے ساری جنگوں کو ہی دفاعی لکھ دیا. یہ غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے خندق کے موقع پہ جو آپ نے فرمائی، الآن نغزوہم فلا یغزوننا، اب ہم ان سے جنگ کریں گے وہ ہم سے نہیں کریں گے، اب ہم اٹیک کریں گے. ہاں، خندق کے بعد یعنی 5 ہجری کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدامی جو جنگ ہے وہ کی. اس سے پہلے کی دفاعی جنگیں تھیں. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ بات. دوسری آپ نے یہ سوال کیا اہم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کتنے کفار مقتول ہوئے، یا اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے کتنے مارے ہیں؟ اپنے ہاتھوں سے وہ 1-2 کا تذکرہ ایسے آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا. اور یہ حدیث بھی آپ نے ارشاد فرمائی کہ وہ سب سے بڑا عذاب جن لوگوں کو ہوگا نا،
ان میں سے وہ شخص ہے جس نے کسی نبی کو قتل کیا، شہید کیا، یا پھر کسی نبی نے اسے قتل کیا۔ اللہ اکبر، یعنی یہ دونوں جو مجرم ہیں بہت بڑے جو ہیں، نبی کے مد مقابل آ گیا اس کو سب سے سخت عذاب ہے، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کسی بھی نبی کو وہ شہید کر دے یا نبی کے ہاتھوں وہ مارا جائے، تو یہ سب سے بڑے جن کو عذاب ہوں گے ان لوگوں میں یہ لوگ شامل ہیں۔ تو امیہ بن خلف اور ایسے ایک دو اور واقعات ایسے ملتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ یعنی اٹیک کیا اور ان کو مارا، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ہم کیسے مرے، اور دنیا دیکھتی رہ گئی۔ ابی بن خلف، ہاں جی، ابی بن خلف جی۔ اچھا، اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پالیسی تھی وہ ایسی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دور کے اندر جو مسلمان شہید ہوئے اور جو کفار مقتول ہوئے ان کی تعداد صرف 1018 کے قریب ہے، یعنی پورے اس جنگوں کے دور میں۔ اس میں احد کے 70 شہداء بھی شامل ہیں، اس میں وہ جو قراء کو شہید کیا گیا دھوکے سے وہ بھی شامل ہیں۔ تو ان سب میں ان سب کی تعداد مجموعی، ہاں جی، تقریباً 300 اس میں مسلمان ہیں اور باقی جو ہیں وہ کفار مقتولین ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ جو دعوت کو قبول نہیں کرتا تو اسلام نہیں مانتا، اسلام نہیں مانتا، اسے مار دو، اس کے خلاف جنگ ہے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے قانون کو نہیں تسلیم کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک ضابطہ ہے، تو اسی لیے فرمایا کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ۔ تو یہ قتال ہے، قتل نہیں ہے، ٹھیک ہے، دیکھیے لڑائی ہے۔ ہاں، قتال اور بات ہوتی ہے، جان قتل لینا اور بات ہے، ہاں جی، ویسے لڑنا اور یعنی دیکھو نا، اگر تم یہ نہیں مانتے تو پھر سامنے آؤ، مقابلہ کرو، پھر دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ تو یہ اصل میں وہ بات ہے جو سمجھنے کی ہے۔ اور آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ آج کون سی تلوار مسلمانوں نے لٹکائی ہے، تو آج کیوں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں؟ اگر آج کے مسلمانوں کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو کیا خیال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کے لوگ مسلمان نہیں ہوتے ہوں گے؟ تو اکثریت جو ہے ایسے ہی مسلمان ہوئی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ پروفیسر صاحب، معاشرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے بڑا بہترین، اور وہاں پہ ایک دوسرے کی عزتوں کے رکھوالے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے لوگ ہیں۔ معاشرے کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، میں چاہتا ہوں آپ جہاں دیدہ آدمی ہیں تو آپ اس پہ۔ معاشرہ انسانوں کا مجموعہ ہوتا ہے، جی، معاشرہ یعاشر، مل جل کے جو رہتے ہیں، لیکن جس کے اندر محبت ہو، تلطف ہو، مہربانی ہو۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے آپ نے، اور بھی جو معجزے دکھائے، ہاتھ ڈالا تو جناب چشمہ پھوٹا ہے، معراج ہوا ہے، سب کچھ ہوا ہے، نہ مانو والی بات رہی ہے۔ اسوہ حسنہ کا جو ٹاپ موسٹ ہم کہتے ہیں کہ جب فتح مکہ ہوا ہے جی، اور وہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں، تو اس وقت آپ نے جو عفو درگزر کا معاملہ کیا ہے، لا تثریب علیکم الیوم اذهبوا انتم الطلقاء، وہ سارے معجزات دیکھنے کے باوجود جادو جو بھی کہتے تھے، لیکن یہ جو اسوہ حسنہ تھا کہ جانی دشمن جنہوں نے آپ کو ختم کرنے کی انتہائی کوششیں کی تھیں، وہ پھر سینکڑوں نہیں ہزاروں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ ہے وہ خلق عظیم جس کی گواہی اللہ پاک نے دی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بچے سے لے کر بوڑھے جوان تک پہلے تو یہی بات ہے کہ معاشرہ درست ہو سکتا ہے جیسے آپ نے کیا تھا، اور الاعراب اشد کفرا و نفاقا، کہ عرب کے بدو جاہل جو منافق، تو اعراب جو ہیں تو میں عرب کہتا ہوں، عرب کو عرب، ٹھیک ہے، اصل تو اصل ہی ہیں، اڑ گئے ہیں، عرب ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کا جو رویہ ہے اس کے مقابلے میں آپ کا رویہ، اب بچیوں کو زندہ دفن کر رہے ہیں، یہ وہی معاشرہ ہے۔ بچوں کے ساتھ اس نے کہا جی میں تو کدی منہ ہی نہیں چومیا، 10 بچے ہیں اور آپ چومتے ہیں۔ فرمایا اگر تیرے دل کے اندر رحم نہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ، اور صرف حسنین کریمین، اللہ اکبر، کتنا رول ماڈل ہے بہترین، ان کے ساتھ ہی نہیں، بچے ان کے ساتھ آپ کا۔ آج ہم اپنے استادوں کو، بزرگوں کو، علماء کو سلام نہیں کرتے، افشوا السلام، آپ بچوں کو سلام فرما رہے ہیں، مصافحہ فرما رہے ہیں،
بچے کے ہاتھ میں سودا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے اجے میں یہ سودا چھوڑ کے آتا ہوں، آپ انتظار کرتے ہیں، وہ آ کے ملتا ہے، مصافحہ کرتا ہے۔ اسی طرح آپ کی یہ شفقت تھی کہ آپ نے دیکھا کہ کھیل رہے ہیں تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بیٹھے کے بچے آتے ہیں گود میں، اب وہ آگے دوڑ پڑے ہیں، اب آپ پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے اور ہنس رہے ہیں، آپ بھی ہنستے جا رہے ہیں، پھر جا کے آخر آپ نے پکڑ لیا تو کتنی خوشی ہو رہی ہے۔ اسی طرح کندھے کے اوپر بٹھایا ہوا ہے، اور وہی بات کہ بچہ کہتا ہے جی میں نے گود میں بیٹھنا تھا، میں نے گود میں بیٹھنا تھا، تو پھر ایک کو دائیں گود میں اور ایک کو بائیں گود میں بھینچ رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں۔ تو یہ سبق دیا کہ بچے بھی پیار کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح لونڈی ہے، رو رہی ہے، کیا ہوا بچیا؟ کہ جی میں سودا لینے آئی تھی، پیسے میرے گم ہو گئے، مالکن مارے گی۔ فرمایا چلو، تو لے جا کے بتایا کہ اس سے گم ہو گئے، تو اس لیے اس کو کچھ نہ کہنا۔ یہ ہے وہ ترس و رحمت، وہ پیار۔ اور کتنی عجیب بات ہے کہ وہ عذاب مانگتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کو تو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، آپ کا وجود اتنا مبارک ترین ہے، تو میں کیسے عذاب دے سکتا ہوں؟ تو جب دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو پھر کیا بنے گا؟ بالکل۔ تو فرمایا ہم یستغفرون، معافیاں مانگیں گے تو پھر بھی میں عذاب ڈال دوں گا۔ آج انہی کی وجہ سے عذاب ڈال رہے ہیں۔ تو ہمارے معاشرتی مسائل حل یہی ہے کہ ہم آتے کل ذی حق حق، ہر ایک کا حق اس کو دے دیں۔ اور آپ نے وہ بچوں کا بھی، بوڑھوں کا بھی، اور یہاں تک کہ ذمیوں کے بارے میں بھی آپ نے، کہ ان سے جب ہم ایک ٹیکس لیتے ہیں تو ان کو دھوپ میں اس طرح نہیں کھڑا کر سکتے ہیں۔ اور مسلمان کی عزت تو سارے جہان کو ختم کر دیا جائے، ایک مسلمان کی جان لینا کتنا بڑا خطرناک ہے۔ تو یہ سارا کچھ قرآن کی روشنی میں آپ نے پھر وہ اعمال کے مطابق، اور وہ جو عدل کا تقاضا تھا، اسلام کا نظام عدل، صرف ایک ہی بات یہ کافی ہے کہ جس کو سیدۃ النساء العالمین فرمایا، جہان کی عورتوں کے سردار، اور جنت کے اندر آپ کی لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو فاطمہ نامی عورت ایک چوری کا ارتکاب کرتی ہے، اور آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو جی سفارش آ گئی، فرمایا تم کس کی بات کرتے ہو؟ اس فاطمہ کی بات، وہ کرشی ہے، مکی ہے، خاندانی ہے، سب کچھ ہے، لیکن میرے حسب نسب کے مقابلے میں دیکھا جائے تو میری فاطمہ سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے؟ بے شک لو فاطمہ تو بنت محمد ہے، سارا قتل قطع جاتا ہے، میرا ہاتھ ہوگا میں اس کا ہاتھ پکڑ کے خود اس کو کاٹ دوں گا، حالانکہ ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ تو آج معاشرے کے اندر، اور وہ امیروں کو چھوڑتے تھے، یہی کچھ اب یہاں ہو رہا ہے۔ تو معاشرے کے اندر بچیوں کو زندہ دفن کرنے والوں نے پھر اتنا پھر پیار دیا، یتیم بچیوں کو پالا، اپنی بچیوں کو پالا، اور کیا کیا وہ شان ہے آپ کا، یہ پیار کرنا، بچوں کے ساتھ شفقت کرنا۔ پھر اسی طرح جانوروں کے ساتھ بھی، اونٹ بلا رہا ہے، بلایا، یہ شکایت کر رہا ہے تمہاری، تو وہ رحمت للعالمینی کا مظہر آج مسلمان کو بھی افش السلام کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ غریب مسکین محتاج ہے تو اس کی حاجت روائی کرنی چاہیے، اور کسی کی فرمایا کہ تکلیف کو دور کرے گا تو اللہ قیامت کے دن اس کی تکلیفیں دور کر دے گا، حاجت روائی کرے گا تو اللہ اس کی حاجت روائی فرمائے گا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ معاشرے کے اندر ہمارے، اور پہلا جو ہمسائے کو تکلیف دے گا تو فرمایا وہ جہنمی ہے، اور 3 انداز اختیار کیا، ہم میں سے نہیں ہے۔ تو جب ہمسائے کے بارے میں یہ خیالات ہیں تو جو اگر باپ ہمسایہ ہو یا بیٹا یا بھائی ہو تو اس کے ساتھ، بہن کے ساتھ، اور وراثت کے حوالے سے بھی آپ نے کمال کر دیا ہے کہ ان بچیوں کو بھی وہ سارا۔ اور المیہ یہ ہے، 2 ہفتے پیشتر گجراں والے میں بندہ بڑا سخت بیمار ہو گیا، بھائی کروڑوں پتی ہے، باقی بہن بھائی جیسے تھے، تو اس نے دوست کے ذریعے پیغام بھیجا کہ مجھے قرضہ دے دو، میں واپس کر دوں گا صحت مند ہو کے۔ اس نے انکار کر دیا۔ یعنی 2 بھائی ہیں، ایک صاحب ثروت ہے اور ایک بالکل ماڑا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس نے اس دوست کو کہا کہ نہیں، بالکل نہیں دینا میں نے۔ یہ آج کے دور کا واقعہ ہے۔ اس نے بیوی کو کہا اگر میری موت لکھی ہے تو پھر مجھے گھر کے کسی جوڑے کے اندر ہی دفن کر دینا۔ چنانچہ وہی ہوا، وہ اب آگے ہیں، میں ڈنگ دینا ہے، میں نے یہ کرنا۔ انہوں نے کہا بھائیو جاؤ، زندگی میں نہیں کیا تو ہوں جڑا کھان پین کرنا جڑا دیدی چ نہیں ہے وہ جا کے گھر کرو، یہ میں اس کو یہ جوڑے کا، اسی جوڑے کے اندر پھر اس کو کفن دفن کے لیے بھیج دیا گیا۔ اللہ۔ تو جب آپ کا بھائی یا بہن، تو کیا جواب دیں گے اللہ کو؟
اور آج معاشرے کے اندر اسی کی خرابی ہے کہ ہمسایہ بھوکا رہ جائے گا تو کیا جواب دیں گے، اور آپ نے پھر اس کے لیے جو مثالیں دی ہیں، تو ہمارا معاشرہ سدھر سکتا ہے صرف ایک رول ماڈل کہ ہم دیکھیں کہ آپ نے اس موقع پر کیا عمل کیا۔ بالکل ٹھیک ہے، بیٹیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، اور وہی چچا عبدالعزیٰ کہ ہمسائے ہیں یہ تو کام نہ کرو، سگا چچا ہے کہ جی خوشی منا رہا ہے لیکن اب انتہا ہے تو اس کے اوپر ہی قیامت تک کے لیے تبت یدا بلا تب۔ تو یہاں قانون چلتا ہے، خون کا رشتہ نہیں چلتا ہے، قانون اللہ کا ہے، ان الحکم للہ، بے شک، اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا حکم مانا جائے، اس کی عبادت کی جائے، تب راضی ہوگا۔ جیسے جناب محمد رسول اللہ نے صلاۃ قائم کی اور سیدنا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے کہ آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنایا جائے، اور مخلوق کی خدمت کی جائے کہ آپ نے سارا کچھ ہی مخلوق پر لٹا دیا تھا کہ اللہ کا مال ہے اللہ کے بندوں کے اوپر، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں پر پھر کوئی بھوکا ننگا پیاسا نہیں رہا، مواخات کر کے آپ نے کمال کر دیا قیامت تک کے لیے رہتے ہوئے مسلمانوں کے لیے۔ اچھا، میں یہاں پہ کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں جی سر جی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل کے حوالے سے ایک واقعہ مشہور ہے جس کا شیخ نے بھی تذکرہ کیا جی، کہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت، تو یہ بڑا مشہور ہے، اور یہ بھی صحیح بخاری میں۔ ایک اور واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اس موقع پہ، وہ بھی صحیح بخاری میں ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جی یہ جب قید ہو کے آئے بدر میں، جی، تو تب جو بنو نجار تھے، یہاں پہ ایک اصلاحی بات بھی ہے، بنو نجار جو تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے ننہال تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی جو ہاشم تھے آپ کے پردادا سردار ہاشم، جی ان کے سسرال تھے، اور سردار عبد المطلب کے ننہال تھے بنو نجار۔ ٹھیک ہے، عموماً لوگ، میں نے نصاب کی کتابوں میں دیکھا یہاں پہ، وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہال بنو نجار تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہال قریشی تھے، بنو زہرہ تھے۔ ٹھیک ہے، یہ بات جی ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے۔ وہ زہری تھے۔ اچھا، تو خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا کے ننہال تھے وہ بنو نجار تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا بھانجا، ان کا ہم آپ کہیں تو ہم ان کو ویسے نہ چھوڑ دیں، آپ کہیں تو ہمارا بھانجا ہے ہمارے پاس گرفتار ہو گیا ہے تو ایسے نہ چھوڑ دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایک درہم بھی تم نہیں چھوڑو گے۔ سبحان اللہ، یعنی 1 روپے کی کنسیشن نہیں ہے۔ تو یہ کتنا بڑا عدل ہے کہ یعنی کہ میرا رشتہ دار ہے، سارا کچھ ہے، چچا ہے، اور وہ چچا جس کو باپ بھی کہا تھا۔ جی جی، اور بڑی اہمیت ان کی اسلام کے اندر، اور بڑا ان کا مقام ہے۔ بالکل صحیح۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرا چچا سمجھ کے تم 1 درہم بھی اسے نہیں چھوڑو گے، جو بنتا ہے وہ لینا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صحابی ان کے ہاں ان کا چھوٹا بچہ آیا ان کے پاس نا، تو بیٹا تھا، تو انہوں نے اس کو بوسہ دیا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ تھوڑی دیر بعد بیٹی آئی تو اس کو انہوں نے سائڈ پہ بٹھایا اور بوسہ بھی نہ دیا۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا فما عدلت بینہما، تو نے ان دونوں کے درمیان عدل نہیں کیا۔ علامہ البانی نے اس کو صحیحہ کے اندر بھی ذکر کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اتنی باریکی سے عدل کا آپ جائزہ لیتے تھے، اور یہ کس سطح سے اٹھتا ہے عدل؟ یہ گھر کی سطح سے اٹھتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ تو میرا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، عدل یہاں سے اٹھے گا تو ایوان تک جائے گا، مکان سے ایوان تک۔ میں یہاں پہ آپ سے روک کے ذرا ایک سوال ہے۔ عموماً آج بھی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بیٹی کو 2 روپے دیے ہیں تو بیٹے کو 4 دینے ہیں، یعنی 50 روپے اگر ایک کو دیے ہیں تو اس سے آدھا بیٹی کو دینا ہے۔ تو یہ آدھے کا تصور یہ جو معاشرے میں وہ لیا جا رہا ہے وراثت سے، میں چاہتا ہوں آپ اسے کھولیں ذرا۔ ہاں، یہ بڑی اچھی، بڑے اہم موقع پہ آپ نے توجہ دلائی ہے۔ ایک ہے اسلام کا نظام عدل، اس میں یہ رکھا گیا ہے کہ ہر ایک کا حق متعین کیا گیا ہے، کس کو کہاں پہ رکھنا ہے۔ اچھا، عدل اور انصاف، اس میں بھی فرق ہے۔ ٹھیک ہے، انصاف ہوتا ہے کہ سب کو برابر برابر نصف نصف دے دینا، تو اسلام نے جہاں بھی حکم دیا عدل کا کہا۔ عدل کا مطلب یہ ہے کہ جس کا جو مقام بنتا ہے وہ دیا جائے۔ ٹھیک ہے، جو وراثت کے اصول ہیں
ان کے مطابق تو وراثت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے، بیٹی کو 1 ہے، بیٹے کو 2 ہیں، یا بیٹی کو آدھا ہے، بیٹے کو پورا ہے، یہ یعنی ایک علیحدہ اصول ہے، یہ ہے وراثت کا۔ اور ناظرین کرام، وراثت ہوتی ہی باپ کے مرنے کے بعد، باپ کی زندگی کے اندر جو تقسیم ہوتی ہے وہ ایسے ان نہیں کی فوت ہونے کے بعد وہ وراثت بنتی ہے۔ اچھا، زندگی میں اگر دینا ہے تو آپ برابر دیں گے۔ ہمارے ہاں یہاں پہ کلچر چونکہ انصاف کا ہوگا، وہاں پہ انصاف ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، انصاف میں بھی ایک بات ذہن میں رکھیے، اب ایک بچہ ہے وہ MSc کر رہا ہے، ایک بچہ ہے وہ مڈل میں ہے، ظاہر ہے دونوں کے اخراجات، وہ بے شک بیٹی ہے یا بیٹا ہے، دونوں کے اخراجات علیحدہ ہیں۔ اخراجات علیحدہ ہو سکتے ہیں لیکن جو ہدیہ، تحفہ، جو ایسی چیزیں آپ دیں گے وہ سیم ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ایک بچے کو ضرورت بائک کی نہیں ہے، آپ یہ تو نہیں کہیں کہ میں نے بڑے بیٹے کو بائک لے کے دی ہے اور یہ 3 سال کے بیٹے کو بھی بائک لے کے دوں پھر عدل ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہیں ضروریات جو ہوتے ہیں، ہدایہ، تحائف، ان کو جب آپ دیں گے تو ان میں پھر برابری کریں گے، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو۔ یہ اس میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی مشہور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کی جو بہن تھیں، ان کی جو اہلیہ تھیں حضرت بشیر کی، وہ تھی امرہ بنت رواحہ، عبداللہ بن رواحہ جو تبوک میں جو شہید ہوئے موتا میں، جی ان کی بہن تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت تک میں اس پہ گواہ نہیں بنوں گی جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گواہ بنے گی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو، ایک بیٹے کو، نعمان کو، وہ غلام دیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اور اولاد ہے؟ انہوں نے کہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہر ایک کو یہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا، اور آپ نے اس موقع پہ فرمایا تھا کہ دلو کہ عدل کرو اولاد کے، فتق اللہ، اللہ سے ڈرو اور اولاد کے درمیان عدل کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عدل جو ہے نا وہ گھر سے شروع ہوتا ہے۔ اور اس میں جو میں نے باتیں کی، اس میں یہ ملحوظ رکھنا چاہیے، ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے بچوں کو، بیٹوں کو دیسی گھی کھلایا جاتا ہے اور بیٹیاں کیا سمجھ لیا جاتا ہے پرائی ہیں، ان کو بڑی اچھی جگہ پہ رکھا جاتا ہے، پرورش، پرداخت، تعلیم، اور وہ، اور بیٹیوں کو ان کا کیا مسئلہ ہے۔ اچھا لگے تو ذرا یہ بھی، چونکہ ہمارا موضوع نہیں لیکن ایک معاشرتی اصلاحی پہلو ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ میں بھی عرض کروں اس سلسلے میں کہ بسم اللہ، یہ جو اکثر نکاح کے موقع پر بات ہوتی ہے اور جہیز کا، میں وہی کرنے لگا تھا، آپ میرا سوال لے لیجئے پھر آپ بتا۔ اور وہ یہی ہے کہ بیٹیوں کو جہیز دے دیا تو سمجھتے ہیں ان کا حق پورا ہو گیا، اب ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو میرا سوال یہی تھا، تو آپ اس کو۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ۔ دیکھیں، ہبہ یعنی برابر ہے، ٹھیک ہے، اور انصاف جیسے ہمارے محترم نعمان فاروقی حفظہ اللہ نے نصف نصف، ٹھیک، اور یہ غلط ہے اس لحاظ سے، ہمارے ہاں جو یہ لفظ بولا جاتا ہے وہ بندر بانٹ ہے، نصف نصف جو ہے، ٹھیک، تو وہ برابر دیا جاتا ہے کہ زندگی کے اندر ان کو برابر دے دیا جائے۔ اب جو وراثت ہے، باپ چلا گیا ہے تو بیٹی کو 1 اور بیٹے کو 2، اس کے اوپر جو سوال ہوتا ہے ہمارا، چونکہ میں مختلف ڈپارٹمنٹس میں سوال بڑے ہوتے ہیں، اٹھائے جاتے ہیں، ججز میں خاص طور پر، کہ بھائی کو 2 لاکھ ملا ہے، بہن کو 1 لاکھ ملا ہے۔ اب بھائی کی شادی ہوتی ہے تو کفر کے لحاظ سے وہ اپنی بیوی کو 1 لاکھ دیتا ہے، حق مہر، ٹھیک ہے، تو اس کے پاس 1 لاکھ رہ گیا۔ بہن کی شادی ہوتی ہے، اس کو 1 لاکھ ملا تھا تو اس کا خامد اسے کفر میں 1 لاکھ حق مہر دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو جس کے پاس 2 لاکھ تھے اس کے پاس 1 لاکھ رہ گیا، جس کے پاس 1 لاکھ تھا اس کے پاس 2 لاکھ ہو گئے۔ اور فقیر یہ کہا کرتا ہے کہ جیسے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ تھا سب کچھ آپ کے اوپر نچھاور کر دیا، اور آپ بھی سیدہ عائشہ سے جو محبت ہیں کہ آخری وقت آپ کا ان کے سینے کے اوپر تھا سارا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پہلی رات خامد نے پوچھا کہ جی آپ کیا بننا چاہیں گی؟ صدر کے وزیر اعظم۔ اس نے کہا صدر بھی آپ ہیں، وزیر اعظم بھی آپ ہیں، مجھے وزیر خزانہ بنا دیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے لحاظ سے کہ جی گھر کا نظام آپ نے چلانا ہے تو یہ جو میرا ہے یہ بھی آپ رکھ لیجیے، ٹھیک ہے، بڑا سموتھ چلتا ہے۔ بہرحال وہ مالک تو نہیں ہوتی مالکن، لیکن اسلام نے یہ انداز اختیار کیا ہے جہیز کا، چونکہ اس ہندوستان میں ہندو تو آبادی کے لحاظ سے ہے نا، جی، تو اس کے اندر جو کچھ تھا اس کی وجہ سے دے دیا ہے، تو وہ تو آپ گفٹ جب بھی چاہیں کریں، تو وہ ہمارے سامنے رول ماڈل نہیں۔ رول ماڈل یہ ہے کہ جو چیز دینی ہے وہ دینی ہے۔ میں الحمدللہ اس سلسلے میں یہ توجہ دلاؤں، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ میری اہلیہ محترمہ زندہ تھیں، بڑی بہترین زندگی 49.5 سال کے قریب کم و بیش
اور آخری وقت تک میں کہا کرتا تھا کہ آپ کے اندر تو کوئی چینج ہی نہیں ہے، یہ قرآن کا نور اور وہ صدقہ خیرات جو کچھ بھی تھا. تو ہم نے 4 بیٹیاں اللہ کے فضل سے نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 1 بیٹا سلامت ہیں، تو ان کے اندر برابر ہم نے تقسیم کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو ہے. انسان زندگی گزارتا ہے تو کئی معاملات اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنی ذات کا انتقام لیا؟ وہ کسی نے زہر بھی دیا تھا کھانے میں ملا کے، اور کسی نے چادر پہ ہاتھ بھی ڈالا، کسی نے گریبان تک ہاتھ پہنچایا اپنا، اور اس طرح سے، اور کسی نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو جس کے بس میں تھا دشمنی میں اس نے کیا ہے، حد سے گزرا ہے اور رسول کے مد مقابل گزرا ہے. تو یہ جاننا ہے کہ اللہ کے لیے انتقام لیا تھا یا اپنی ذات کے لیے بھی لیا ہے، اور یہاں پہ ہمارے لیے جو سبق ہے وہ آپ بتا دیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ تعالیٰ نے صفت بیان فرمائی، انک لعلی خلق عظیم، بے شک، اور جو دوسرے مقام پہ فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اللہ کہ اللہ کی رحمت سے، یعنی اس سے یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ اوصاف پیدا فرماتا ہے جس میں چاہتا ہے. تو اخلاق کا تعلق اللہ تعالیٰ کی عطا سے بھی ہے. ٹھیک، ایک بندہ خود اپنی کرتا ہے نا، وہ ہے اس میں بندے کا کردار، لیکن ہاں جی سیلف میڈ، لیکن اللہ تعالیٰ کی عطا بنیادی طور پہ ہوتی ہے. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ ہوا اپنوں کی طرف سے، بیگانوں کی طرف سے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی ذات کے لیے درگزر سے کام لیا. ٹھیک، یہ حضرت عائشہ کی صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا تھا، سبحان اللہ، یعنی انتقام نام کی چیز نہیں تھی. آپ یہ دیکھیے کہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پاؤں پر کسی صحابی کا پاؤں آ گیا. ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسے پیچھے کیا، ٹھیک ہے، جیسے ہاتھ سے تھوڑا پیچھے کیا جاتا ہے نا، اور آپ کی مبارک زبان سے ایسے الفاظ، یعنی جیسے ہوتا ہے نا تکلیف سے سی ایسی ہوتی ہے، اس کا، ہاں جی یہ آواز نکلی. ٹھیک ہے. اچھا، وہ صحابی پریشان رہے کہ اب میں نے جو یہ کیا ہے اور اب پتہ نہیں کیا ہوگا، انٹینشنلی ہو گیا ایک مسئلہ. اچھا، صبح ہوئی تو وہ پریشان تھے اور ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد پہنچ گیا. اللہ اکبر. اب وہ پریشانی کے عالم میں ہیں کہ کل مجھ سے جو ایسے ہوا ہے، اب لگتا ہے کوئی وحی آ گئی ہے میرے بارے میں، اب میری خیر نہیں ہے. اللہ اکبر. اچھا، اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرماتے ہیں آپ ذرا اخلاق کریمانہ کا اندازہ کیجئے. وہ لوگ جو آج ایک ایک بات پہ اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے انتقام کی آگ سینے میں رکھ کے جلتے بھنتے رہتے ہیں، میرا دشمن ہے. ہاں یہ تو، یہ اس سے بڑا دشمن کون ہوگا، یعنی ایسے کہتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل جو تم نے میرا پاؤں تمہارے پاؤں کے نیچے آیا اس کی تو خیر ہے، صحیح ہے. جو میں نے تمہیں ایسے پیچھے کیا تھا اس وجہ سے جو تمہیں تکلیف پہنچی، اس کی وجہ سے یہ 100 اور ایک حدیث میں 80 یہ بکریاں یہ تمہاری ہیں. اللہ. یہ سیاح کی بھی روایت ہے اور صحیح روایت ہے، ثابت شدہ ہے. تو یہ اخلاق کریمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا ہے. اور اس میں آج کے اس دور کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ایک پہلو بہت نمایاں کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیا ہے کہ ہم کسی کے لیے کچھ کرتے بھی نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ صبح سے آپ کا انتظار ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں بس میں بھی آپ سے بات کرنے کی سوچ ہی رہا تھا، اگرچہ نہ بھی ہو، اگر ہو ایسا تو بڑی اچھی بات ہے، بالکل صحیح. لیکن ہمارے اخلاق کے اندر نا بناوٹ ہے، تصنع ہے اور ایسی باتیں ہیں. سنن نبی داؤد کی روایت ہے، وہ صحیح روایت ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک وفد آیا جس میں لقیط بن صبیرہ بھی تھے اور بنو منتفق کا وہ وفد تھا. تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھر میں موجود نہیں تھے. حضرت عائشہ نے ان کی خاطر مدارات کی اور جو بھی تھا وہ تفصیلی واقعہ ہے، لیکن اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ نے پوچھا کہ تمہاری کوئی خاطر مدارات ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ جی ضرور، حضرت عائشہ نے یہ بھیجا اور ایسے ہم کھا رہے. اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں. اچھا، یہ بات جاری تھی تو اتنے دیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو متعین چرواہا تھا وہ نا ایک میمنہ بکرے کا جو بچہ وہ لے کے گزر رہا تھا، تو آواز آ رہی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اسے کہا جی یہ میمنہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس کی جگہ پہ ایک بکری ذبح کر دو.
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 سے اوپر بکریاں نہیں رکھتے تھے، 100 سے اوپر ہوتی تھی تو آپ وہ تقسیم کروا دیتے تھے، اور یہی وہ بکری تھی جس کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے نا، جو آپ ذبح کرواتے تھے کہ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی پہنچایا کرتے تھے، یہ وہ ایک طرز تھا۔ اچھا، یہ سب اخلاق میں آتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ جو بات کی، آج کی اس جیتی جاگتی دنیا کے اندر اس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ ہمارا اخلاق اگر تصنع بناوٹ سے کشید ہوگا تو اس کے کیا نتائج نکلیں گے، اور اصلی اخلاق جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ آپ نے ساتھ ہی فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ بکری میں نے تمہارے لیے ذبح کی ہے، ہماری یہ عادت ہے کہ ہم 100 سے زیادہ نہیں ہونے دیتے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ کوئی کسی کے لیے کرتا بھی نہیں ہے، پھر بھی کہتا ہے ہاں احسان جتلایا جاتا ہے، اور نبی کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس لیے واضح فرمائی کہ میری امت کے لوگ اخلاق کے نام پہ دھوکہ نہ دیں۔ اور آج امت دیکھیے کہاں کھڑی ہے، اور اس وجہ سے وہ پیار محبت، وہ خلوص وہ نظر ہی نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں نا، سوال کیا تھا غریب نے متاع خلوص کا، چپ رہی دنیا کے مشکل سوال تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ نا اخلاقی طور پہ، نہ عقیدے کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارک سے کچھ لیتے نہیں۔ اللہ ہمیں اخذ کی توفیق بخشے۔ ایک کلڑی جان سی، دشمن سارا جہان سی، پر بڑی میٹھی زبان سی، تائیوں سارے جگ اتے چھا گیا، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ بے شک، سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح، آپ علیہ السلام کا اسوہ، آپ علیہ السلام کے خصائص، کسی قلم میں طاقت نہیں ہے کہ وہ لکھ سکے، اور کسی زبان میں استطاعت نہیں ہے کہ وہ جملے کہہ سکے۔ اتنے ہی گزارش ہے جو کسی شاعر نے کہا تھا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حق بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہم سب کے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے اور کامل ہے۔ اگر کوئی کامل نہیں مانتا تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اور یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک ہم ان کے فٹ پرنٹس پر چلیں گے تب تک نجات ہے، تب تک عزت ہے، تب تک معاملات ہیں۔ جہاں ہٹ گئے، اللہ بھی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اگر عمل ہٹ گیا تو ضائع ہو جائے گا۔ یہ جو دلیل مانگتے ہیں محبت کے نام پہ، منع کہاں ہے؟ تو میرے خیال میں سب سے بڑی دلیل ہی یہ بنتی ہے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ۔ اگر عمل ہٹ جائے گا تو یہ منع ہی ہے، ضائع ہو جائے گا۔ تو اللہ ہمارے اعمال کو، ہمارے دین کو ضائع ہونے سے بچائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ جلد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔